ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت سخت گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے اسے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ بادشاہ قریب ہی تالاب پر نہانے پہنچا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے، تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے جب بادشاہ کو تالاب کے پاس آتے دیکھا تو فوراً ہی تالاب سے باہر نکل آئیں، مگر ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا، تم کیوں نہیں نکلی؟ لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا، میں بے لباس ہوں، میرے کپڑے تالاب کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی ہوس جاگ اٹھی۔ بادشاہ بولا، میں بادشاہ ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بنا لباس کے ہی تالاب سے باہر آ جاؤ، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے غور کیا کہ جو لڑکی تالاب میں بنا لباس کے نہا رہی ہے وہ ان سب لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر سے بادشاہ نے کہا، تم بنا لباس کے میرے سامنے پانی سے باہر آؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں محل میں لے چلوں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا۔ لڑکی نے دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن یہاں پر میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی۔ مجھے بنا لباس کے دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے لائق نہ رہوں گی۔ اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو کل میں خود آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی دربار میں نہ آئی۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ تم کو دربار میں بلا رہا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا، وہ سنہار کی بیٹی ہے، ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی تک پہنچا آئے ہیں۔ بادشاہ دوسرے دن بھی انتظار کرتا رہا، لیکن لڑکی نہ آئی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس کی بے چینی اور حاصل کرنے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کر کے لاؤ۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور وہ سنار کے گھر جا پہنچے، مگر آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اگل بگل والوں نے بتایا کہ وہ تو کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا، جو سنار اور اس کی لڑکی کا پتہ بتائے گا اسے 1 کلو سونا انعام دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے اپنے اگل بگل کے ریاست کے حکمرانوں کو خط لکھا اور اس لڑکی اور اس کے باپ کو ڈھونڈنے کی درخواست کر کے مدد مانگی، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہ پتہ چلا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس لڑکی کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا، اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھوپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویران میں کس کی جھوپڑی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اس جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس کو ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ اس بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا
یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جھوپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پہنچ گیا جو اس کے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھوپڑی کے پاس پہنچ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے، ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں پر جے نماز پر وہی سفید داڑھی والا آدمی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اے پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کے خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے باپ کے الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو کر معافی مانگنے لگا۔ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز اور عزت سے دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی لڑکی سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے لڑکی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا۔